تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو. لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے. بعض بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانے دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس چیز سے؟ احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. پہلے اس کو سمجھتے ہیں پھر اگلی بات کو سمجھتے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ کسی کی مدد کی بڑی اچھی بات ہے. پہلے میں نے آپ کو پچھلے بیانات میں بھی ایک بات بتائی تھی، مردود شیطان کے واروں کو جب تک میں اور آپ سمجھیں گے نہیں نا، جب تک دشمن کا اٹیک آپ نہیں سمجھیں گے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. دنیا کا دستور ہے کہ دشمن کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر دو ملکوں کی لڑائی ہے تو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں. جب ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ ہونے چاہیے، یا کم از کم ڈیفینس سسٹم ہونا چاہیے. اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں تو ایئر فورس کا مقابلہ کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ کرتی ہے. اب قرآن بار بار کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی دشمن قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے. مگر ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو کبھی کسی عالم دین کے پاس گئے ہوں، کسی مفتی صاحب کے پاس گئے ہوں کہ حضرت میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ذرا اس کے وار تو بتا دیں، اس کے ویپنز تو بتائیں، اس کے اٹیکس تو بتائیں. نوبڈی کیئر، کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہم شیطان کے واروں میں آ جاتے ہیں. پہلے سمجھیے وہ اتنا خطرناک دشمن ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نیند آتی ہے وہ سوتا نہیں ہے، ہم تھکتے ہیں وہ تھکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خطرناک وار ہیں اور ہم بڑے مزے سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ وہ مردود ہوا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، وہ بھی تو پہلے سے مردود تو نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اب اس کی ڈیزائر یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں نے باقی مسلمانوں کو بھی لے کے جانا ہے، تو وہ اپنے وار کر رہا ہوتا ہے. اب ذرا اس کے میں آپ کو کیٹیگری بتاتا ہوں کہ وہ مردود کتنا ہے، کتنا شاطر ہے، کتنا مکار ہے، اور وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلے شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح مسلمان سے کوئی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواؤں، شراب پلوا دوں، بدکاری کروا دوں، قتل کروا دوں، کوئی بہت بڑا اس سے گناہ کرواؤں. اب جب وہ شیطان دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ قتل تو نہیں کرے گا، یہ شراب تو نہیں پیے گا، تو نمازی آدمی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا تو پھر میں اس کی کسی طرح عبادتیں چھڑوا دوں، اس کو نماز چھڑوا دوں، اس کو